السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ بات کریں گے اس ریاست کی جو کہ ایکسپرٹ ہے فالس فلیگ آپریشنز کی۔ تاریخ ہے 2001 سے، ماضی میں اگر جائیں تو بڑی طویل ہو جائے گی۔ 2001 پارلیمنٹ پہ حملہ ہوتا ہے، 2008 جو ہے اس کے بعد ممبئی اٹیکس ہیں، یہ بھی فالس فلیگ ہے۔ 2016 اڑی پٹھان کوٹ، وہ بھی فالس فلیگ۔ 2019 پلوامہ، وہ بھی فالس فلیگ۔ اور اس کے بعد 22 اپریل فالس فلیگ۔ ایک سال ہو گئے۔ آج بجائے کہ بھارتی گودی میڈیا جسے کالی پٹیاں باندھ کر آج پروگرام میں آنا چاہیے تھا اور اپنی سرکار سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ نے اپنے ہی 26 لوگوں کو مروا کر کون سی پولیٹکس اور کون سے پولیٹیکل آبجیکٹو پہ کام کیا، آج تک ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو بریفنگ تھی، جو سوالات تھے جو کہ انہوں نے 30 اپریل کو ساری دنیا کے سامنے رکھے، کہاں گئی وہ انویسٹیگیشن؟ کیوں اس کی تحقیقات نہیں ہوئی؟ اچانک سے چند لوگ نمودار ہوتے ہیں اور آپ کے انتہائی حساس سیاحتی مقام پہلگام، جو کہ پلوامہ کے بہت قریب ہے، 4 سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کی ریزرو جو فورس ہے وہ بھی موجود ہے، آپ کی راشٹریہ رائفلز بھی وہاں پہ موجود ہے، بدنام زمانہ راشٹریہ رائفلز بھی موجود ہے، پنجاب ریجمنٹ بھی موجود ہے۔ اس کے باوجود یہ آتے ہیں، ایلینز ہیں، لوگوں کے شناختی کارڈ چیک کرتے ہیں، ان کو مار دیتے ہیں۔ آپ نے مماثلت کی کوشش کی، آپ نے کسی نہ کسی طرح جعفر ایکسپریس کے ساتھ اس کو جوڑنے کی کوشش کی، جبکہ آپ کے جعفر ایکسپریس میں آپ کی شواہد ہم پوری دنیا کو اور اقوام عالم کے سامنے رکھ چکے ہیں کہ کس طرح آپ جعفر ایکسپریس کے ایک ہولناک واقعے کے پس پردہ مجرم ہیں، کس طرح آپ نے اپنے پراکسیز کے ذریعے نہتے لوگوں کو نشانہ بنایا، شناختی کارڈ چیک کر کے، بسوں سے اتار کے جن لوگوں کو شہید کیا گیا پاکستان میں۔ اس کے بعد لوگوں نے خود آ کے گواہی دی، جب ان کی گرفتاریاں ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو انڈیا کی ماں پر یہ سب کچھ کیا۔ پھر آپ کی کس طرح ٹرانزیکشنز ہوتی رہی، کون سے ملک میں آپ کی ٹرانزیکشن ہوتی رہی، یہ تحقیقات بھی ہم نے ساری دنیا کے سامنے رکھی۔ آج وہ ملک جو آپ کے لیے ایک پراکسی کا کام بھی کر رہا تھا آپ کے لیے، اور وہاں پہ ٹرانزیکشنز بھی ہو رہی تھی ان پراکسیز کی، ان کے کرتا دھرتاؤں کی، وہ اس کا بھی بھانڈا ہم نے پھوڑ دیا۔ ناظرین، 22 اپریل 2025 پہلگام واقعے کی آڑ میں جس طرح سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کیا گیا، اس کے پیچھے ایک ایجنڈا تھا اور وہ ایکسپوز ہوا۔ پھر رافیل کی بات اگر ہم کریں، طیاروں کی، اس میں کرپشن کا اسکینڈل تھا اور بہت سارے دیگر معاملات تھے۔ جیسے آپ کرناٹک کے لیے کوئی نہ کوئی ناٹک کر جاتے ہیں الیکشن میں جیتنے کے لیے، کبھی امت شاہ کو بیچتے ہیں، کبھی راج ناتھ کے ذریعے جو ہے وہ آپ اپنا گنونا کھیل کھیلتے ہیں، کبھی آپ اپنے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈیول کے ذریعے مختلف ڈیولز نما جو حرکتیں آپ انڈین انلیگل آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں کرتے ہیں۔ لیکن پہلگام کو لے کر بالخصوص اگر ہم بات کریں تو ناظرین، 30 اپریل 2025 کو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے چند سوالات اٹھائے تھے، آج تک اس کا جواب نہیں ملا۔ ایک سال گزر گیا ہے، بڑے ویلڈ کویسچنز تھے۔ انویسٹیگیشن جیسے ماضی میں اڑی اور پٹھان کوٹ کے حوالے سے ہم نے جوائنٹ انویسٹیگیشن کی آفر کی، انویسٹیگیشن کو انیشیٹ کیا گیا، لیکن جو ہمارے آفیسران تھے، تفتیشی تھے یا انویسٹیگیشن آفیسرز تھے، ان کو آپ نے سپاٹ تک ایکسیس ہی نہیں دی۔ آپ نے ڈرامہ رچایا تاکہ آپ کا جو وہ گھناؤنی اور وہ جو ڈرٹی پالیٹکس ہے وہ کسی نہ کسی طرح کامیاب ہو جائے۔ ہمیشہ بھارتی فوج کو، چاہے وہ پلوامہ کا واقعہ ہو، اڑی ہو، پٹھان کوٹ ہو، یہ تمام واقعات میں آپ نے اپنے فوجیوں کو مروا کے، اپنے لوگوں کا خون بہا کر آپ نے غلیظ سیاست کی، اور وہ غلیظ سیاست آج پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہوئی۔ ناظرین، 30 اپریل 2025 کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا کہا تھا، آپ کی یادیں بھی تازہ کرتے چلیں اور اپنے ان بدبخت جو پڑوسی ہیں انہیں بھی بتائیں اور وہاں کے باسیوں کو بھی بتائیں کہ ان سوالات کا جواب آپ کی سرکار آج تک کیوں نہیں دے سکی۔ جی پروڈیوسر صاحب۔ You see that immediately after incident at about 3 o'clock, the social media, the particular social media handlers in India started breaking the news exactly at 3:05 on the social media. A handle which is closely affiliated with their agencies put the blame on Pakistan, says Pakistan attacked Pahalgam through its proxies. Then the electronic media also comes into play. At 3:30, the electronic media is also saying that it's the Pakistan that is being done. ناظرین، وہ سوالات سوشل میڈیا اور ایک بدنام زمانہ جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے جس کا کام سرحدوں کی، اپنے ملک کی سلامتی، اس کی حفاظت کرنا ہے،
اس نے اپنا کام چھوڑ کر کبھی کینیڈا، کبھی امریکہ، کبھی قطر، جاسوسی کا کام، پھر پاکستان. یہ وہ گھناؤنا کھیل جو ہے وہ آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہے وہ کھیل رہی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے مختلف فالس فلیگ کا اس وقت حوالہ بھی دیا تھا، اور جائے وقوع سے پولیس اسٹیشن تک پہنچنے میں کم از کم آدھا گھنٹہ لگتا ہے. یہ ایک بڑا عام سوال تھا. بھارتی انٹیلیجنس کو واقعے کی پیشگی اطلاع نہیں تھی. یہ سوال تھا، بڑا اہم سوال تھا، کیونکہ بھارتی میڈیا خود اقرار کر چکا ہے کہ ہمیں اس کی پیشگی اطلاع تھی، ہمیں انفارمیشن تھی کہ اس طرح کا کوئی واقعہ رونما ہو جائے گا. وہ جب کوئی ڈرامہ، جب کوئی اسکرپٹ تیار کیا جاتا ہے نا، تو ڈیفینیٹلی بعض اوقات جو ہوتا ہے وہ جو اپنے آپ کو خود بہت زیادہ چلاک یا ہوشیار کہتا ہے تو پھر وہ غلطیاں کرتا ہے، بہت بلنڈرز کرتا ہے. پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، تو عقل کا بالکل استعمال نہیں کیا گیا. واقعے کے 10 منٹ کے بعد ہی ایف آئی آر لانچ ہو گئی جی، اور پاکستانی اس پہ ملوث جی، سرحد پار سے وہ آ گئے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. جیسے ہمیشہ کی طرح ناک پہ مکھی بھی بیٹھ جائے تو وہ پاکستان، کوئی ٹڈیاں بھی وہاں پہ چلی جائیں تو پاکستان نے ٹڈیاں بھیج دی ہیں، حملہ کر دیا. یہ تو کیلیبر ہے اس کے میڈیا کا. کبوتر جاتے ہیں وہ پکڑ لیتے ہیں کہ یہ کشمیریوں کے کبوتر ہیں، یہ بھی مخبری کے لیے آئے ہوئے تھے. ایسا میڈیا، ایسا بھونڈا مذاق، اپنے لوگوں کو نقصان پہنچا کے، اپنے لوگوں کو قتل کروا کے، نام آپ نے پاکستان کا، اور پاکستان، کیونکہ پاکستان تو ہمیشہ سے آج ٹل ناؤ پاکستان پورے دنیا میں ایک سلگتی ہوئی آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے. تمام فریقین کو لے کر مشرق وسطیٰ اور مڈل ایسٹ کرائسس جو ہے اس کا خاتمہ کرنے جا رہا ہے. اور آج ہی ہمارے دفتر خارجہ کے ترجمان نے بھارت کی جانب سے پہلگام واقعے کو آج کے دن بالخصوص، اور جو منفی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اسے سخت الفاظ میں اس کی مذمت کی، اسے مسترد کیا. ایک غیر ذمہ دارانہ ریاست کا مظاہرہ کر رہا ہے بھارت، یہ کہنا تھا ہمارے دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی کا. ایسے وقت میں جب پاکستان علاقائی امن کے لیے عالمی شراکت داروں کے ساتھ مل کر کوشش کر رہا ہے، پہلگام واقعے کو بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف الزامات اور پروپیگنڈا کرنا قابل افسوس ہے. ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ پھر اس پہلگام کے بعد، کیونکہ بھارت کی نیت تھی اور اپنا شوق پورا کرنا تھا، شوق پورا ہو گیا. شوق پورا کیا یعنی پاکستان پہ حملہ کر دیا. پاکستان نے وہ شوق پورا کر دیا، اتنا شوق پورا کر دیا کہ انہوں نے اپنے ابو سے درخواست کی کہ ابو ہمیں بچاؤ، پاکستان نہیں رک رہا. اور اس کے بعد سیز فائر ہوا. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے متعدد بار آ کے کہا 7 طیارے 8 طیارے، چلیں جی وہ بعد میں بات کریں گے، 8 ہیں 7 ہیں 6 ہیں. آپ ایک طیارے کا ہی جواب دے دیتے ڈونلڈ ٹرمپ. پھر آپ چلے گئے فادر لینڈ کی طرف. فادر لینڈ بھی اس میں ملوث ہے، ہمیں پتہ ہے. ہماری سیکیورٹی ایجنسیز، ہماری انٹیلیجنسیا جو ہے وہ بھانپ لیا اس نے تمام طرح حالات کو، اور ہم مختلف فورمز پہ اس پہ بات بھی کر چکے ہیں. لیکن آپ کی فادر لینڈ، پہلے آپ کو نریندر مودی نے ڈبو دیا، پھر اس کے بعد آپ کو اب آپ کی فادر لینڈ لے ڈوبی ہے کہ اس پورے سفارتی محاذ پہ بھارت نظر نہیں آ رہا. خود کو بڑا اسٹیک ہولڈر کہتا تھا، بھائی چاہ بہار بھاگ رہا ہے، کبھی ایران کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے. اب گودی میڈیا بھارت میں بیٹھ کے ریڈیکلائزڈ ایران کا نام استعمال کر رہا ہے. سوچئے ذرا کون استعمال کر رہا ہے؟ ہندو انتہا پسند ریڈیکلائزڈ جو ہیں وہ ایران کو ریڈیکلائزڈ کہہ رہے ہیں. کون؟ جن کی فادر لینڈ جو ہے وہ بھی ریڈیکلائزڈ ہے، وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ خیر یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی. مہمانوں کا تعارف کرواتے چلے. ہمارے ساتھ موجود ہیں متین حیدر صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں، ہر دل عزیز. ان بڑی باریک بینی سے حالات کو دیکھتے ہیں اور ان اتار چڑھاؤ کو بہت قریب سے دیکھا ہے، حالات کو بھی بڑے قریب سے دیکھا ہے. تو آج ہم متین حیدر صاحب سے جو ہے بھارت کی ان چالاکیوں اور ڈراموں کے بارے میں ذرا ان سے پوچھیں گے کہ اس کے پیچھے کون کون سے عوامل کار فرما ہیں. بہت شکریہ. ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آپ بھی ویسے سر ہمارے فضائی شاہینوں کو بڑے باریک بینی سے دیکھتے رہے ہیں. آپ سے ان ٹیکنیکلٹیز کا بھی ہم پوچھیں گے. لیکن سب سے پہلے متین حیدر صاحب، اے وی ایم صاحب کی طرف اس سے پہلے کہ میں بڑھوں، یہ جو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر کے سوالات تھے، اور خاص طور پر 10 مئی سے پہلے جو ڈیولپمنٹس ہوتی رہی، کس طرح ایک ڈرامہ رچایا گیا، فوراً جو ہے وہ پاکستان پہ الزام دھر دیا گیا کہ جی پاکستان کے لوگ آئے تھے اور یہ پہلگام واقعہ ہو گیا، ہم نہیں بھولیں گے. پھر سندور کا استعمال کیا گیا. یعنی وہاں پہ بھی انہوں نے کوشش یہ کی کہ وہاں پہ بھی سینٹیمنٹ کا استعمال کیا جائے، لوگوں کے جذبات کو ابھارا جائے. اور
وہ ہندو کارڈ کھیلا جائے. تو یہ ذرا بتائیے گا سر, یہ کس طرح ایکسپوز ہوئے ہیں پوری دنیا میں, کیونکہ بین الاقوامی دنیا نے بھی سوالات اٹھائے تھے اس حوالے سے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا اہم واقعہ اور اس کی پہلی اینیورسری ہے. 1 سال مکمل ہو گیا پہلگام کے اس انتہائی خوفناک واقعے کو, جس نے نہ صرف جنوبی ایشیا کی سیاست بلکہ عالمی سطح کے حالات و واقعات کو ہلا کے رکھ لیا. چونکہ آپ نے خود اپنے اس تجزیے میں کہا کہ اس پہ امریکی صدر نے پھر الٹیمیٹلی سیز فائر کرایا. یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب کی بریفنگ اور ان کے ویلڈ مستند جو سوالات ہیں, جو نکات ہیں, بالکل آپ نے صحیح کہا. آج 1 سال ہونے کو ہے, ان تمام سوالات کا جواب ہندوستان نہیں دے سکا. اس کے ساتھ ساتھ اگلے ہی روز پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اور ایک جوائنٹ پریس بریفنگ ہوئی تھی, جس میں آپ کے وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر صاحب, وزیر دفاع خواجہ آصف, نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب تھے. اور اس تمام تر واقعے کے اوپر اعلامیہ جو سامنے آیا جی اعلامیہ سندھ طاس معاہدے کی بھی پاکستان نے اس کو معطل کرنے کی مذمت کی تھی. تمام مذمت کی گئی ایگزیکٹلی پہلگام واقعے کی بھی, اور کسی قسم کا پاکستان سے رابطہ نہیں کیا گیا. یک طرفہ طور پہ تحقیقات, سب سے بڑی بات جو ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب وہ ہے کہ تحقیقات شروع ہی نہیں ہوئی. جس طرح آپ نے بتایا, آدھے گھنٹے کے اندر اندر سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور بھارتی ریگولر جو الیکٹرانک میڈیا اس کے اوپر پروپیگنڈا, گودی میڈیا, اس کے اوپر پاکستان مخالف پروپیگنڈا شروع کر دیا جاتا ہے. اور وہاں جہاں پہ وقوع ہے وہاں سے پولیس اسٹیشن تک پہنچنے میں 30 سے 40 منٹ لگتے ہیں. 10 منٹ کے اندر ایف آئی آر کا درج ہو جانا یہ کلیئر کرتا ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا, جس میں ہندوستان بری طرح ٹریپ بھی ہوا, ناکام بھی ہوا اور اسے منہ کی کھانی پڑی. چونکہ اس کے بعد جس مؤثر انداز میں, جس تحقیقات کے ساتھ, جس پوری تیاری کے ساتھ پاکستان نے ایک اس بھارتی الزامات کا, بھارتی میڈیا کا, بھارتی سرکار کی جانب سے تمام تر جو الزامات تھے ان کے جس طریقے سے جوابات دیے اور بھارت کو لاجواب کیا, وہ ہندوستان آج بھی ان کے جوابات نہیں دے سکتا. کسی ایک نقطے کا بھی پاکستان کی وزارت خارجہ, وزارت دفاع یعنی وزیر دفاع اور ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی اس کے اوپر نہ صرف ایک بریفنگ تھی بلکہ کئی بریفنگز انہوں نے اس واقعے کے اوپر دی. اور اس کے بعد سبسیکوینٹلی جب مارکہ حق ہوا اس کے اوپر بھی بریفنگز ہوئیں. تو ہندوستان جو ہے وہ کسی ایک نقطے کا بھی جواب نہیں دے سکا. اس کے بعد پاکستان نے اپنی مؤثر سفارتی مہم کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے مؤثر کامیاب بیانیے کو, ہندوستان کے خلاف جو بیانیہ تھا, وہ ہندوستانی جھوٹے بیانیے کے جواب میں جو بیانیہ تھا, اس کو لے کے پاکستان آگے چلا اور عالمی سطح کے اوپر ہندوستانی بیانیے کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا. یورپی ممالک, برطانیہ, فرانس, امریکہ, دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں, ان کے سامنے پاکستان کا مؤثر, پاکستان کا حقائق پہ مبنی بیانیہ رکھا گیا, جسے تسلیم کیا گیا. اور ان ممالک نے بھی ہندوستان سے پوچھا کہ اگر یہ آپ الزامات لگا رہے ہیں پاکستان کے اوپر تو آپ کے پاس شواہد کہاں ہیں, ویری گڈ, تو آپ کے پاس ایویڈنس کہاں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اس میں برے طریقے سے پٹ چکا اور یہ فالس فلیگ آپریشن تھا. مقصد پاکستان کو ایک مرتبہ پھر ایک دہشت گردی کے ایک بڑے واقعے کے اندر اس کو امپلیکیٹ کرنا تھا, اس کے اندر گھسیٹنا تھا. چونکہ اس سے پہلے آپ دیکھ چکے تھے 2019 27 فروری کو بھی پاکستان نے ایک منہ توڑ جواب ہندوستان کو دیا تھا, جب ابھی نندن کو جو ہے وہ کیپچر کیا. ان کے جہاز اس وقت بھی گرائے اور پہلگام واقعے کے بعد جب ہندوستان نے پاکستان کے اوپر گندی آنکھ سے, میلی آنکھ سے دیکھا اور پاکستان کے اندر آ کے جارحیت کی, تو پاکستانی شاہینوں نے ہندوستان کو وہ عبرتناک سبق سکھایا کہ جس کا ذکر بار بار امریکی صدر ٹرمپ کرتے رہے اور ہندوستان اس کے اوپر خاموش رہا. آج امریکی صدر ٹرمپ نے ہندوستان کو ہیل ہول قرار دیا ہے اور اس کے اوپر پورے ہندوستان میں اپوزیشن جو ہے وہ مودی سرکار کے اوپر کوئی بات نہیں ہے, انہیں کرنے دیں. انہوں نے بڑے شادیانے بجائے تھے. وہ ایک نعرہ تھا نریندر مودی کا کہ اب کی بار ٹرمپ سرکار, اب کی بار ٹرمپ سرکار, ڈھول لے کے نکلے ہوئے تھے سڑکوں پہ کہ جی اب کی بار ٹرمپ سرکار. پھر ٹرمپ سرکار آ گئے اور مودی بار. جی اے وی ایم اعجاز ملک صاحب, یہ بتائیے گا سر, اس اوورآل پہلگام کی اگر ہم بات کریں تو ایک تاریخ بھری پڑی ہے. یہ فالس فلیگ
ریاست اور فالس فلیگ مودی جو ہے یہ کب تک اوچھے ہتھ کنڈوں کا سہارا لیتا رہے گا؟ کب تک جو ہے وہ اپنے لوگوں کو بیوقوف بناتا رہے گا؟ کب تک بلی چڑھاتا رہے گا اپنے فوجیوں کو؟ کب تک اپنے معصوم لوگوں کو نشانہ بنائے گا؟ آج کے دن گودی میڈیا کو کالی پٹیاں باندھ کے آنا چاہیے تھا، آج یوم سیاہ ہونا چاہیے تھا اپنی حکومت کے خلاف کہ آج کے دن آپ نے اپنے لوگوں کو کیوں مروایا؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی۔ میں متین حیدر صاحب کے ساتھ بڑے احترام سے یہ کہوں کہ یہ اینیورسری نہیں ہے، یہ تو برسی ہے بھارت کی ان امیدوں کی، ان خوابوں کی، اور ان کو جو دنیا بھر میں جو جگ ہسائی ان کی ہو رہی ہے، جو کہ ان کا جو ایک بڑے پن کا خود ساختہ انہوں نے ایک ببل کریٹ کیا ہوا تھا، وہ بلاسٹ ہوا اس پہلگام میں۔ تو اس لیے بھارتی تو یقیناً ان کو چاہیے کہ یہ اس کو برسی کے طور پہ منائیں۔ اب ڈاکٹر صاحب میں آپ کے سوال کا جواب دوں۔ دیکھیں، جب تک بھارت میں ایکسٹریم رائٹ، انتہا پسند، چانکیہ کے پیروکار، آر ایس ایس کے جو ہے تنہا دار، جب تک یہ لوگ اقتدار میں رہیں گے، یہ میرا نہیں خیال کہ یہ چیز مستقل بنیادوں پہ ختم ہوگی۔ یہ آپ دیکھ لیں، ان کا ٹرینڈ دیکھ لیں کہ جس طرح کوئی بیماری یا وبا ہے وہ کچھ سالوں کے بعد دوبارہ لوٹ آتی ہے کسی گاؤں میں، تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے۔ آپ نے خود بتایا کہ 2001، 2008، اس کے بعد جو ہے پلوامہ، اس سے پہلے پٹھان کوٹ، اور پھر پہلگام۔ تو ابھی کچھ دیر شاید انہیں لگے اپنے جو ہے ان کے زخم وہ مندمل ہونے میں، لیکن جب تک یہ لوگ موجود ہیں ان کی سیاست میں، جب تک ان کا یہ ذہن جو ہے وہ کوئی قدرت نہ بدل ڈالے، اور جب تک وہ کور ایشوز جو پاکستان اور بھارت کے درمیان موجود ہیں، مسئلہ کشمیر، کراس بارڈر ٹیررزم، اور انڈس واٹر ٹریٹی کو جو انہوں نے یونیلیٹرلی ختم کیا، تو جنگ کے خطرات تو رہیں گے، اور وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک محدود جنگ کو جو ہے اس کے لیے کوئی گراؤنڈز بنائے جائیں۔ اچھا اے وی ایم صاحب، یہ جو آپ نے ایک محدود جنگ جس کی آپ نے بات کی، تمام کوششیں کر کے دیکھی، مینول وار، بارڈرز پر افواج کو انگیج کر کے دیکھی، محدود جنگ کر کے بھی دیکھا، کوئی حاصل وصول نہیں ہے، انجام عبرتناک ہی تھا، ماضی کی طرح عبرتناک انجام ہی تھا۔ یہ ہسٹوریکل اگر ہم بات کریں، تاریخی تناظر میں اگر بات کریں، تو بھارت کی ایک روایت رہی ہے، سرکار جو بھی ہو، کانگریس سے ہو، بی جے پی سے ہو، جو بھی، ایک روایت یہ برقرار ہے، سکھوں پر حملہ ہوتا ہے امرتسر پر تو کہتے ہیں جی پاکستان نے حملہ کر دیا، اپنی پارلیمنٹ پہ حملہ کروا دیتے ہیں تو کہتے ہیں پاکستان نے حملہ کروا دیا۔ سر اور تو اور مجھے تو یہاں کہتے ہوئے بھی بڑی شرم آ رہی ہے، اب ٹڈیاں بھی حملہ کرتی ہیں سر، پاکستان کی ٹڈیوں پر انہوں نے بریکنگ نیوز چلاتے رہے کہ پاکستان نے ٹڈیوں سے حملہ کر دیا، یعنی ہماری ٹڈیاں اتنی خطرناک ہیں سر، تو ہماری فوج بس تو دیکھیے واقعی ان پہ جی، خوف طاری کرتی ہوگی۔ ان کے لیے تو ہمارے معصوم کبوتر بھی جو ہے نا وہ بھی خطرناک ہیں۔ جی جی تو یہ بس ان کا نازک مزاجی ہے جی، اب کیا کہہ سکتے سر، ہیں۔ غبارے بھی پکڑے تھے ہمارے، جی، کہتے ہیں وہ مخبری جو کر رہے چیز ہیں۔ وہ کچھ نہ کچھ پکڑنے کے چکر میں رہتے ہیں جی، وہ ان کی مجبوری ہے۔ لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک دو آپشنز ہوتی ہیں نا اچھے ہمسایوں کے پاس، کہ یا آپس میں، دیکھیے بھائیوں میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، ہمسایوں میں بھی کسی نہ کسی چیز پہ، جب کچھ کئی چیزیں مشترکہ ہوں، جیسے اگر آپ کی دیوار مشترکہ ہے، کوئی درخت مشترکہ ہے، تو آپ کو ہمسایوں کے ساتھ بھی مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اچھے ہمسائے اس کو بات چیت سے، خیر سگالی سے طے کر لیتے ہیں۔ ہم نے ان کو اچھے ہمسایوں کی طرح بارہا کمپوزٹ ڈائلاگ کی آفر کی، لیکن وہ ہمیشہ یا تو اس کو اوائڈ کرتے رہے، یا مذاکرات کی ٹیبل سے جو ہے یہ کہہ کے اٹھ سر جاتے کیسے تھے۔ وہ مذاکرات کرتے جب وہ لاہور کے سمندروں تک پہنچ گئے تھے سر؟ جی وہ بس ان کی دیکھیں، وہ انہوں نے اپنے بڑوں سے یہی سیکھا جی، یہ سمندروں تک پہنچے تھے، ان کے بڑے جو ہیں وہ 1965 میں لاہور کے جم خانہ بھی پہنچ گئے تھے۔ جی سر، وہ تو پھر جب اگلے دن میجر عزیز بٹی شہید کے کارنامے دنیا نے دیکھے، اور پاک فضائیہ کی جو
فضائی برتری تھی لاہور کے محاذ پہ، جب اس کی ویژولز اس زمانے میں اخباروں میں ہی آتی تھیں یا بی بی سی رپورٹ کیا کرتا تھا ریڈیو پہ، تو وہ پھر جب دنیا کو پتہ چلا تو پھر یہ چیزیں جو ہے وہ تو ان کی دیکھیں نا جی، ان بہت کو ہی ڈی این اے میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ AVM صاحب اب کیا اس پہ ہم جو ہے مطلب ہنسی آتی ہے، کوشش ہی کرتے ہیں کیونکہ براڈ کاسٹ ایتھکس کو ملوز خاطر رکھ کے، مد نظر رکھ کے بات کرتے ہیں، مطلب اتنا کچھ کہا جا سکتا ہے۔ اب گودی میڈیا کیوں بھارتی میڈیا کو کہا جاتا ہے، میں اس کی تشریح بیان نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ شکر ہے کہ لاہور کے سمندروں پر تو حملہ کر دیا، شکر ہے کہ کراچی کے پہاڑوں پہ حملہ نہیں کیا۔ اگر کراچی کے سنگلاخ پہاڑوں پہ حملہ کر دیتے تو پھر تو ہمارے لیے مشکلات اور بھی بڑھ جانی تھی۔ اس وقت ڈاکٹر منور حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے، اسٹریٹجک سٹڈیز کو، اور ابھی ریسنٹ ڈاکٹر منور حسین صاحب نے بڑا زبردست قسم کا اس پر ایک ویلاگ بھی کیا، میں نے وہ سنا بھی، یہ بھارت کا جو جھوٹ ہے۔ اور ڈاکٹر منور حسین صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ۔ میں کہاں کیا سوال کروں پہلگام کو لے کر، اتنی بھونڈی فضول قسم کی انویسٹیگیشن، ریوڑیاں اندھوں نے آپس میں بانٹ دی، کچھ سمجھ نہیں آئی، آج تک ہمارے DGISPR کے سوالات کا جو ہے وہ جواب نہیں دیا۔ 5 لوگ آئے، ایلینز تھے، لوگوں کے شناختی کارڈ چیک کیے، مار کے چلے گئے۔ چلیں تھوڑی دیر کے لیے یہ تصور ہی کر دیتے ہیں لوگ آئے، تصور میں لے آتے ہیں کہ لوگ آئے اور انہوں نے واقعی جناب ہماری طرف سے آئے، تو آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ پھر آپ کی راہ بھی فیل ہو گئی، آپ کا انٹیلیجنس نیٹ ورک بھی کسی کام کا نہیں ہے، پھر ان کو بھیج دیں کہ وہ کو پانی پوری کا کاروبار جا کر کریں اگر وہ اس ریاست کو نہیں سنبھال سکتے ہیں۔ تو یہ اس حد تک جو ہے ریاست جو ہے وہ گھناؤنی اور گری ہوئی لو کیلیبر کی انویسٹیگیشن اور اس طرح کی حرکتیں کری۔ سجاد بخاری صاحب، پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ کو، آپ کے مہمانوں کو، آپ کی ٹیم کو، دیکھنے والوں کو سلام۔ دیکھیں سجاد بخاری صاحب، آپ تو بھارت پہ زیادہ اچھی مہارت رکھتے ہیں، آپ ان کے ٹیلی ویژن پہ جا کے انہیں سنا کے بھی آتے ہیں، آپ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے۔ بھارت کے جو پیٹرن ہے، وہ پیٹرن جب سے مودی صاحب حکومت میں آئے 2014 سے، تو گودی میڈیا نے ان کو اٹھانا شروع کیا ہے، جھوٹ کا پلندہ جو ہے وہ پھیلانے کی وہ کاوش کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک گوبل جو تھے منسٹر تھے، پروپیگنڈا منسٹر جرمنی کے، ہٹلر صاحب کے، تو یہ گوبیلین اسٹریٹجی ہے کہ آپ جھوٹ کے پلندے بناتے جائیں اور بیچتے جائیں، فالس فلیگ آپریشن سے لے کر فالس فلیگ نیریٹو تک۔ ڈس انفو لیب ہمارے سامنے ہے، جس سے رشیا ٹوڈے اور وائس آف امریکہ خبریں اٹھایا کرتا تھا، اور مئی 2025 میں مارکہ حق کے بعد تو کایا ہی ساری پلٹ گئی ہے۔ دنیا کو سمجھ آ گیا کہ یہ بھارت جو ہے اس کی پالیسیز ری ایکٹیو ہیں، جو پاکستان کرتا ہے یہ اس کے مخالفت میں کرتے ہیں۔ اب یہ پرناب سوامی جو ہے ریپبلک کے، یہ پروفیسر مارنڈی سے انٹرویو کرتے ہوئے انہیں کہتے ہیں کہ پاکستان تو امریکہ کے ساتھ ملوث ہے، وہ تو ایران کو برا بلا کہہ رہا ہے، تو انہوں نے کہا یہ جو آپ ریٹنگ بڑھانے کے لیے جو بکواسیات کرتے ہیں اسے بند کریں۔ بہت خوب۔ اور ہم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کے مشکور ہیں، ان کے اچھے تعلقات ہیں، وہ اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ ری ایکٹیو ہیں، پھر یہ ریپلسو ہیں، اس میں ایلیمنٹ آف ریشنلٹی آپ کو کہیں نظر نہیں آتی، یعنی اس کشتی پہ سوار ہوتے ہیں جو ڈوبنے والی ہوتی ہے۔ یہ تو خود ان کے جو مخالفین ہیں یا اپوزیشن لیڈرز ہیں یا جو ان کے ایم این ایز ہیں، وہ تو یہ بات کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ ششی تھروڑ، وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے غلط ٹائمنگ چوز کی ہوئی ہے اور غلط ڈائریکشن آپ نے سیٹ کی ہے فارن پالیسی کی۔ اور پھر ریپلسو کے ساتھ ساتھ یہ ریپریسو بھی ہیں، جس قسم کے انہوں نے کشمیر کے اندر ظلم و ستم اور بربریت کو جاری رکھا ہوا ہے، منی پور کے اندر جاری رکھا ہوا ہے، اور وہاں پہ ان کے اسپائنیج ایکٹیویٹیز میں قطر میں جو لوگ پکڑے گئے نیوی کے، اور پھر 12 دنوں کی جنگ میں جس طرح سے راہ نے موساد کو اسسٹ کیا، میں تو یقین جانیے بخاری صاحب آپ کے توسط سے اپنے مسلم عرب ممالک کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ بھارت کی ایک اسٹریٹجی ہے کہ اگر جہاں بھی بھارتی ڈائسپورا جائے گا اس میں 40% راہ کے ایلیمنٹ ہوں گے۔ احتیاط تو یہ رکھیں۔ ایران بھی نہیں سمجھتا تھا، 12 دنوں کی جنگ میں انہوں نے، ان کی آنکھیں کھل گئی کہ جس طرح سے انہوں نے ریئل ٹائم ڈیٹا پرووائڈ کیا موساد کو۔ تو اس وقت 1 کروڑ بھارتی اس وقت گلف ممالک کے اندر موجود ہے، اور خدا نہ خواستہ احتیاط وہاں پہ برتنے کی۔ جنگ ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا آپ نے، کیونکہ ابھی ارنب کا ذکر بھی آپ نے کیا تھا نا، بڑا خود کو مہا اینکر سمجھتا ہے سر، ان کو برٹش میڈیا ریگولیٹرز نے 20,000 پاؤنڈ کا پنش بھی کیا ہے کہ انہوں نے ایک پروگرام کے اندر جو ہے فالس نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی اور پاکستانی پینلسٹ کو ٹائم نہیں دیا تھا۔ تو یہ تو ایک طویل ڈس انفو کے ساتھ ساتھ، لیکن مجھے یہ بتائیے گا سر، آج کا دن
بھارتی گودی میڈیا جو آج کے دن بھی بھڑکے مار رہا ہے اور پاکستان پر الزامات لگا رہا ہے، آپ کو نہیں لگتا یہ سوال میں نے اپنے دونوں پینلسٹ کے سامنے رکھا ہے کہ آج کا دن انہیں کالی پٹی باندھ کے آنا چاہیے تھا، اپنی سرکار کے خلاف آج ان کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے تھا کہ اپنے لوگوں کو مروا کر آپ سیاست کرتے ہیں؟ آپ نے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ٹویٹ دیکھا ہے جس کے اندر انہوں نے انڈیا کو ہالو نیشن قرار دیا ہے؟ ہاں جی، اس وہ پہ جب سوال پوچھا گیا ان کے دفتر خارجہ کے جو نمائندے تھے، انہوں نے کہا جی ہاں ہم نے رپورٹس دیکھی ہیں، اور اس کے بعد خاموشی۔ تو یہ تو ان کا دم خم ہے، نہ غیرت ہے نہ حمیت ہے۔ اور دیکھیں سجاد بخاری صاحب، یہ جو خشوت سنگھ تھے نا، یہ بڑے اسکالر تھے اور فلاسفر تھے، ناولسٹ تھے۔ انہوں نے دور سے دیکھ لیا تھا کہ یہ جو گودی میڈیا اور یہ جو ہندوتوا اور بدھتوا کر رہا ہے بھارت کے ساتھ، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اندر مایوسی ہے، فرینکلی سپیکنگ بالکل دنیا صحیح کے کہہ رہے ہیں۔ اندر مایوسی ہے۔ اور میں تو یہ حیران ہوں یو اے ای کے فیصلے کے اوپر بھی، کہ وہ اگر بھارت کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ کرنے جاتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، اور 3 سے 4 گھنٹوں میں مارکہ حق میں ہم نے ان کو لٹا کے رکھ دیا، ان کو منتیں اور ترلے کرنی پڑی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی، اور اس کے بعد اب وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے، نہیں تو ہم نے تو فلیٹ کر دیا تھا فرینکلی سپیکنگ۔ تو جی وہ جی، اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتے، تو وہ یو اے ای کو جا کے کہاں سے محفوظ رکھیں گے؟ نہیں سر، ابھی انہوں میرا نے خیال اپنا ہے نیا یہ بھی دروازہ ہوگی جو ہے، ابھی نیا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ابھی ہمیں جو ہے فادر لینڈ بچائے گی، یعنی مادر لینڈ کو اب فادر لینڈ بچائے گی۔ فادر لینڈ کی حالت بخاری صاحب میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ویڈیو لیک ہوئی ہے، وہ آپ نے دیکھی ہوگی، وہ الجزیرہ نے بھی کی ہے، چینل 13 جو اسرائیل کا اس نے بھی کی ہے، رائٹرز کا جو ڈیفنس کا سیگمنٹ ڈیل کرتا ہے انہوں نے بھی کی ہے، کہ انہوں نے آئی ڈی ایف نے ریکویسٹ کی ان کے ٹاپ جنرلز نے، پینٹاگون کے ٹاپ جنرلز کے ساتھ، کہ ملیٹریلی انٹروین کریں، ہماری آرمی جو ہے ایگزاسٹ ہو چکی ہے، نیئر ٹو کلیپس ہے۔ پینٹاگون نے کہا جی ہم بالکل انٹروین نہیں کریں گے، ہم خود پھنسے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو ان کے چہرے دیکھنے والے تھے وہ ہمارے سامنے۔ متین صاحب، اسٹریٹجک نوعیت کی کوئی بات ہوتی یا کوئی اس طرح کی بات ہوتی، اب یہ تو ڈرامہ ہی ہے، مذاق ہے انہوں نے جو کیا سب کچھ۔ بالکل، یہ جو سب کچھ کیا انہوں نے، ڈرامہ اور مذاق کیا، لیکن پاکستان نے جہاں تک یہ 30 اپریل کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ سے پہلے بھی دیکھیے 8 روز ہیں، 8 روز، اور پھر اس کے بعد بھی سفارتی سطح پہ بھی پاکستان نے ہندوستان کے پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان، حکومت پاکستان، وزارت اطلاعات، پھر پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے، پھر وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے اسٹیٹمنٹس آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے گزشتہ برس پاکستان نے اس پہلگام واقعے کے بعد ہندوستان کے پروپیگنڈے کا منہ توڑ جواب دیا، وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کی جو ابلاغی حکمت عملی ہے، کمیونیکیشن اسٹریٹجی ہے، اسے دنیا نے مانا۔ نمبر 1، پاکستان کی جو سفارتی حکمت عملی ہے اسے دنیا نے مانا، پاکستان کے بیانیے کو دنیا نے مانا، ہندوستان کا بیانیہ پٹ کے رہ گیا۔ پھر اسی واقعے کے بعد جب آگے ہندوستان پاکستان کے اوپر 2 مرتبہ چڑھائی کرتا ہے تو پاکستان کی مسلح افواج نے جو جواب دیا اس پہ پوری دنیا حیران ہوئی۔ آج جو پاکستان اسلام آباد میں کر رہا ہے، پہلا راؤنڈ اسلام آباد ٹاکس کا، پھر اس کے بعد دوسرے راؤنڈ کے لیے ڈسپائٹ نیگیٹو سگنل فرام ون آف دی پارٹیسپینٹ، پاکستان بھرپور طریقے سے کوشش کر رہا ہے کہ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہو، اور اس موقع کے اوپر بھی ہندوستان پاکستان کے خلاف دشنام ترازی کر رہا ہے، الزامات لگا رہا ہے، پروپیگنڈا کر رہا ہے، جس کا آج پاکستان نے مؤثر انداز میں جواب دیا۔ پھر آپ نے دیکھا گزشتہ برس جون میں پاکستان کے سپہ سالار فیلڈ مارشل عاصم منیر کی 1-on-1 ملاقات ہوتی ہے امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ، اور اس ملاقات کا پوری متین دنیا صاحب، ساتھ میں مارکہ حق میں پاک فوج کے غیور، جس طرح پاکستان کے غیور عوام کا ناقابل تسخیر اتحاد آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہم نے اس غلطی جو ان کی جانب سے ہوئی تھی، انہوں نے ہمارے جب بچوں پر اور مساجد پر حملہ کیا، پھر اس کے بعد حطف 1 بچوں کے نام، حطف 2، اور پھر اس کے بعد میزائلوں کے اوپر بچوں کے نام لکھ کے ان بچوں کو کے چلایا نام گیا لکھ کر تھا۔ جو ہے جب ہم نے پھر رسپونڈ کیا تھا، پھر نہ ایئر فیلڈز بچی، نہ پھر بریگیڈز بچی، نہ پھر بٹالین بچی۔ بہت عمدہ سوال ہے آپ کا، اور ماشاءاللہ آج گرو موجود ہیں، ڈاکٹر منور صاحب، بالکل اے وی ایم صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں۔ میں اس میں جس طریقے سے ایک کوارڈینیٹڈ سینرجائز رسپانس تھا پاکستان کی آرم فورسز کا، اور مینلی پاکستان ایئر فورس اور پاکستان آرمی نے بالکل میزائل سنبھالے ہوئے تھے، لائن آف کنٹرول کے اوپر پوزیشن سنبھالی ہوئی تھی، اور پاکستانی فضائیہ نے، یہ نہ صرف پاکستان کے لڑاکا جہاز تھے،
میرے دونوں انتہائی پیارے دوست اور آپ اینکر، یہ اس کے پیچھے کہتے ہیں مین بیہائنڈ دا مشین بھی تھا، مین سر بیہائنڈ ہم دا نے تو مشین. شکر ہے بجلی بند کی تھی اور ہم نے جی، کمیونیکیشن لاک سائبر ڈاؤن کر اٹیکس، دیا، ورنہ ہم تو اور پانی ہمارے سانس بند کر دیتے تھے. جو اس وقت فضائیہ کے سربراہ ہیں، جو فضائیہ کے سربراہ ہیں، جس طریقے سے انہوں نے اس پورے تقریباً 2 ہفتے کے دوران وار روم میں لیڈرشپ میٹر کرتی ہے، ایک میٹرس کے اوپر بیٹھ کے وہ پوری ایئر فورس کو کنٹرول کر رہے تھے، وہیں پہ وہ تو لیڈرشپ اور میٹر. سر اس کے بعد جب انہوں نے جوائنٹ ایک پریس کانفرنس کی تو ان کے جو مسکراتے ہوئے چہرے اور جو انہوں نے ایئر وائس اسمائل پاس مارشل، کیا، ہاں ایئر وائس مارشل اورنگزیب کی جو بریفنگ تھی اس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچایا، پوری دنیا میں ہندوستان کا ویسے جو بھی اورنگزیب نام جو ہے جی ان کے لیے اچھا انڈیا میں اس کے کو لیے مکمل ویسے کر دوں تو اس کے ساتھ نہیں سر اورنگزیب نام آ گیا نا تو میں نے کہا جی وہ بالکل، بھارت اور کے اس لیے کے ویسے ساتھ بھی جو سکتہ سائبر خاری ہو جاتی. رسپانس تھا، سائبر سیکیورٹی، جس طریقے سے سائبر سپیس کے اندر پاکستان نے کارروائی کی، ان کے الیکٹریسٹی سسٹم کو، ان کے ڈیفنس سسٹم کو، ان کے ایویشن سسٹم کو جس طرح، اور سب سے بڑی بات جس کے اوپر ہندوستان کو ناز تھا، S-400 ڈیفنس سسٹم، جس کو چند سیکنڈوں کے اندر پاکستان کی فضائیہ نے ڈھیر کیا. اور وہی جو PL جو میزائل تھے، ان میزائلوں کے ذریعے اس سسٹم کو ڈھیر کیا گیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس پوری جنگ کے اندر پاکستان کی فضائیہ کی بھی کامیابی ہوئی، اور J-10C جو طیارے جنہوں نے جس کامیابی کے ساتھ، اور اس میں تمام طیارے شامل تھے، مینلی JF تھنڈر بھی تھے، J-10C سر بھی تھے، براموس ادھر ادھر جا رہے تھے، براموس ادھر ادھر جا رہے تھے. اس میں ساتھ یہ بھی ثابت ہوا کہ اس وقت جو چین کا ویپن ہے، چین کا جو فضائی ویپن ہے، جو ایئر ویپنری سسٹم ہے، چین کا جو سائبر سیکیورٹی سسٹم ہے، جس کی مکمل معاونت پاکستان کو حاصل تھی، اس نے دنیا میں تہلکہ مچایا. اور آخری جملہ کہ ویسٹ کا جو ویپن سسٹم ہے، جو آپ کے سامنے جو طیارے فرانس کے بنے ہوئے تھے، جو طیارے اور جو سر آدھی دنیا کو بدنام کر دیا. چلے میں اس سے بڑا ایک انٹرسٹنگ ایک مجھے سوال بھی یاد آ گیا. میں AVM صاحب آپ کی طرف آؤں گا کیونکہ آپ ہماری ایئر فورس اور ٹیکنیکلٹیز کو بھی بڑی اچھی طرح سمجھتے ہو. مجھ سے کسی نے ایک سوال کر لیا کہ یار وہ آپ لوگوں کی پتہ نہیں ڈیل چائنا کے مال کی طرح تھی اور پتہ نہیں پاکستان کا مال تھا. تو میں نے ان کو وہ J-10C جو ہے اس کا بتا دیا کہ آپ نے 10 مئی کو اس کا مزہ نہیں چکھا تھا. پھر آپ نے JF-17 تھنڈر جو ہے ہماری جوائنٹ مینوفیکچرنگ جو ہے اس کا مزہ نہیں چکھا تھا. تو سر ان کو بھی ذرا آپ بھی بتا دیں سر کہ کیونکہ بھارت میں تو یہ جھوٹ بول لیتے ہیں، انہوں نے میڈیا کو ایکسیس ہی نہیں دی، نہ بٹنڈا تک ایکسیس دی، نہ انہوں نے براموس انسٹالیشن تک ایکسیس دی، نہ ہی انہوں نے دیگر جو ایئر فیلڈز ہم نے تباہ کی تھی ادھر تک ایکسیس دی. تو ذرا آپ بتائیے گا سر اس دن کیا کچھ ہوا تھا؟ ڈاکٹر صاحب میں عرض کروں کہ ہمارے لیے سب سے پہلا جو پاکستان کے لیے مسلح افواج کے لیے چیلنج تھا کہ بھارت نے پاکستان پر اٹیک کرنے کے بعد انہوں نے ایک، آپ کو یاد ہوگا، ایک کمیونیکے ایشو کیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کوئی ملٹری ٹارگٹ پاکستان میں ہٹ نہیں کیا اور ہم نے صرف الیجڈلی ٹریننگ کیمپس کو ہے ہٹ کیا ہے، تو ہم توقع کرتے ہیں کہ پاکستان اس کے اوپر رسپانس نہیں کرے گا. یعنی وہ چاہتے تھے کہ یہ ایک نیو نارمل بن جائے. لیکن ظاہر ہے پاکستان ایک بڑا ملک، الحمدللہ بڑی نیوکلیئر پاور، دنیا کی 5ویں بڑی مسلح افواج کے ہوتے ہوئے ایک ساورن اسٹیٹ، ایک قوم، یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں تھا. تو ہم نے اپنا رسپانس پلان کیا، اور چونکہ اس جنگ کی نوعیت اس طرح کی تھی کہ اس میں لیڈنگ رول ایئر فورس نے ادا کیا، اور ظاہر ہے LOC پہ اور سرفیس ٹو سرفیس ویپن میں آرمی نے اپنا رول بڑی خوبصورتی سے ادا کیا. اور ایک اور چیز جو سب کے لیے سرپرائز تھی وہ یہ تھی کہ پاک فضائیہ کی جو نئی قائم کردہ سائبر کمانڈ تھی، جو ڈائریکٹلی چیف آف ایئر سٹاف کے اپنے سیکریٹریٹ میں کام کر رہی تھی، وہ اس نے وہ کمال حاصل کیا کہ بھارت بظاہر جس کا دنیا میں ایک ریکگنیشن تھی کہ وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں وہ بڑا ان کا لیڈنگ رول ہے، بہت سارے بھارتی جو ہے سر وہ AI سمٹ میں جو ہے انہوں نے وہ چائنا کا وہ جو رپورٹ دکھایا تھا، پتہ چل گیا تھا ان کی ٹیکنالوجی کا سر. تو اس کے، لیکن وہ ظاہر ہے وہ مت پاکستان نے بریک کرنی تھی. تو ہمارے لیے جو ہے جو چیلنج تھا، اور یہ بات میں بالکل ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں
کیونکہ ہمیں خود چیف آف ایئر اسٹاف نے بریف کیا جنگ کے فوراً بعد کہ ہمارے لیے چیلنج یہ تھا کہ ہم نے ریسٹرینٹ کرنا ہے کہ ہم اتنی تباہی نہ کر دیں بھارت کی کہ وہ جنگ جو ہے ایک دم سے اسکلیٹری لیڈر پہ سر یہی کہا تھا ان کے ایئر چیف نے بھی کہ ہم پر جو حملہ ہوا ہے اس میں ہلکا ہاتھ رکھا ہے، مطلب ہم پہ ہلکا ہاتھ رکھا، اور کچھ دن جی وہ اس لیے نہیں سر اس سے قبل سر جو ان کی دفاعی امور کی کمیٹی ہے وہاں پہ جب بریفنگ ہوئی تو غالباً انہوں نے اپنے ڈپٹی ایئر چیف کو معطل بھی کر دیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، میں تو خود چونکہ وہ سارے ویڈیوز اور ویژولز دیکھے ہیں، ہمارے پاس بہت اپرچونٹیز تھیں ان کے دوسرے جہازوں کو بھی شوٹ کرنے کی، لیکن چیف آف ایئر سٹاف نے بڑی جو ہے سختی سے یہ کنٹرول کیا کہ ہم اس پورے پیکیجز میں سے وہ تقریباً 4 یا 5 کلسٹرز ان کے آتے تھے 60-70 جہاز، اس میں سے ہم نے صرف سفٹنگ کی، اس میں سے ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا رافیل کو، سو 30s کو، ان کو ہم نے انگیج کیا اور وہ ڈسٹرائے کیا تاکہ ہم نمبر گیم پہ نہ جائیں۔ ہم نے تو آپ کو پتہ ہی ہے ہم نے تو صرف 5+1 کلیم کیے تھے، وہ تو بعد میں جو ہے اس کے پروف آ گئے اور پھر وہ بات 8 تک چلی گئی۔ اچھا سر، آپ کی موجودگی کا میں فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، یہ بھارت کے اندر ہی 447 ایک محتاط اندازے کے مطابق پائلٹس اور جو عملہ ہے وہ مارا گیا ہے۔ پہلے تو ان کا جو MiG 20 تھا وہ جس کو فلائنگ کافن کا نام بھی انہوں نے دیا، اس کو گراؤنڈ کر دیا، اس کے بعد یہ ان کا وہ دوسرا تیجس جو تھا، تیجس وہ جو دبئی ایئر شو میں یہ آتے رہے، چومنے کی کوشش کر رہے تھے JF-17 تھنڈر کو، سیلفیاں بھی لے رہے تھے وہ دبئی ایئر شو میں بھی۔ سر یہ کیا وجہ ہے ان کی ایئر فورس کو کیوں اتنا مسئلہ ہے؟ کیونکہ جو ان کی زمینی افواج ہے یا بری افواج ہے وہ تو کمپلین کرتی ہے کہ ہمیں یہ گوشت ہی نہیں کھلاتے، دالیں کھلا کھلا کے، وہ ویژولز چلتے رہے ہیں، یہ اتنا مورال ڈاؤن کیا جاتا ہے، یہ کچھ بتائیے کیا فیکٹر ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب 2-3 بڑی اہم باتیں۔ سب سے پہلے اگر آپ یہ تیجس والا ذکر کر رہے ہیں نا، انہوں نے حالانکہ وہ پروگرام لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ کے نام سے ہمارے JF-17 سے بہت پہلے شروع کیا تھا، لیکن ابھی تک وہ اس کو صحیح معنوں میں آپریشنلائز نہیں کر سکے۔ یہ جنگ کے بعد دبئی ایئر شو میں جب وہ گئے تو ان کے اوپر بڑا سائیکولوجیکل پریشر تھا، اور وہ جو پائلٹ ہیں حالانکہ وہ بڑے اچھے سینئر پائلٹ تھے، لیکن انہوں نے اس بدقسمت جہاز سے وہ کرنے کی کوشش کی JF-17 کو جو ہے آؤٹ سپاٹ کرنے کی ایفرٹ میں کہ وہ اس جہاز کے جو پیرامیٹرز ہیں اس سے زیادہ انہوں نے جب اس کے ساتھ پلے کیا تو وہ جہاز بھی تباہ ہوا، ان کی اپنی جان بھی گئی اور دنیا کے سامنے جو ہے ان کی جا کھسائی بھی ہوئی۔ بھارت کا یہ شروع سے المیہ رہا ہے کہ وہ ان کو بڑا شوق ہے ہر دور میں، ہر حکومت میں نئے سے نیا اکوپمنٹ خریدنے کا، لیکن ان کے پاس اتنی ڈائیورسٹی تھی اکوپمنٹ کی تھرو آؤٹ پیریڈ آف ہسٹری میں آپ دیکھیں کہ ان کو انجینئرنگ کے پرابلم ہیں، ان کو مینٹیننس کے پرابلم ہیں، پھر ان کو تربیت کے پرابلم ہیں، پھر اپنی فوج کو اور پائلٹس کو خاص طور پہ ان کو موریل اور ان کو کامبیٹ ریڈی رکھنے کے لیے جو سائیکولوجیکل اسینڈنسی ہوتی ہے۔ ویسے ایویم صاحب آپ کے ساتھ جو ہے میں یقین جانے میں پروڈیوسر صاحب بھی اور سارے محظوظ ہو رہے ہیں آپ کی گفتگو سن کے، آپ کی وہ ٹرمز جو ٹیکنیکل آپ اس میں استعمال کر رہے ہیں، تو ایسے ملک سے کیا گلہ کریں سر جس کا انجن تو امریکہ کا ہوتا ہے اور جس کا باقی جہاز جو ہوتا ہے وہ ٹاٹا کا ہوتا ہے، تو پتہ نہیں اب کس طرح کا یہ مکسچر ہوتا ہے، کچھ سمجھ بھی نہیں آتی ہے، پھر بعد میں یہ حالت ہوتی ہے کہ لوگ وہ سوشل میڈیا پر کس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں، وہ لیک ہو رہے ہیں تیجس کہیں سے کیا ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر منور حسین صاحب، میں چاہوں گا کہ ہمیشہ جو ہے ہمارے فیلڈ مارشل بھی یہ بات کرتے رہے ہیں کہ صرف افواج نہیں لڑتی بلکہ اقوام لڑتی ہیں، معاشرہ لڑتا ہے، سوسائٹی لڑتا ہے۔ میں کیونکہ آئی وٹنس ہوں، پروڈیوسر صاحب بھی سن رہے ہیں سب، اس دن میں یہاں موجود تھا جب پاکستان نے جوابی کارروائی کا آغاز کیا تھا، اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے اناؤنس کیا تھا جو میں کبھی بھی نہیں بھولوں گا، پاکستان کی جوابی کارروائی کا تاریخی لمحات تھے وہ، اٹ واز مائل سٹون۔ یہ بتائیے گا سر قوم کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جب بھی کوئی اس طرح کا محاذ آتا ہے؟ مارکہ حق بنیان المرصوص جب ہم نے لانچ کیا
کس طرح عوام سڑکوں پر نکلی, کس طرح پاک فوج کی حق میں جو ہے ریلیاں نکالی گئی. بلوچستان یعنی گوادر سے لے کر کراچی کے, گوادر کے ساحلوں سے لے کر آپ کراچی سے لے کے فاٹا تک لوگ سڑکوں پر نکل آئے. بخاری صاحب, پہلے تو متین حیدر صاحب کا میں بہت مشکور ہوں, بڑے انہوں نے کائنڈ ورڈز ادا کیے. وی ایم صاحب نے ٹیکنیکل باتیں آپ کے سامنے کی. دیکھیں, قوموں کے سورسز آف پاور کے اندر ایک سوسائٹل کوہیسونیس ہوتا ہے. کوئی بھی پاور ہو, ایون جو برطانیہ کی امپائر تھی وہ پولیٹیکل اینڈ سوشل کوہیسونیس کے اوپر کھڑی تھی, یعنی ہم آہنگی کے اوپر کھڑی تھی. کوئی بھی فوج نہیں لڑ سکتی جب تک اس کی قوم اس کے پیچھے نہ کھڑی ہو. اس وقت آپ ایران کو دیکھیے, اگر قوم پیچھے نہ کھڑی ہوتی تو اس حد تک وہ ریزسٹ اور ریزالو شو نہ کر پاتے. پاکستان کا جو مارکا حق تھا 2025 کا, اس میں تو کیفیت یہ تھی کہ فوج کے ساتھ لوگ لڑنے کو تیار تھے. ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے پوچھ رہے تھے نا کہ یہ اگر بالفرض ہم یہ تصور کر لیں کہ ان کے اسپیشل فورسز پاکستان میں اتری اور انہوں نے کارروائی کی, یقین جانیے فوج کو نوبت ہی نہیں آتی اور عوام ان کا قیمہ بنا کے رکھ دیتے. سر 65 میں ہوا تھا نا سر, 65 میں بھی ہم نے یہ سب کچھ دیکھا تھا. ایگزیکٹلی, ڈرونز جس طرح آ رہے تھے اور جس طرح ان ڈرونز کا, انڈین ڈرونز کا شکار جو ہے وہ پاکستانی اپنی گنز کے ساتھ کر رہے تھے, وہ مناظر تو ہمارے سامنے ہیں. اور یقین جانیے کہ اس کے بعد اور اس سے پہلے بھی قوم پاکستان آرم فورسز کے پیچھے کھڑی ہے. ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے انہوں نے. بے شک پاکستان کا سفارتی اور سیاسی جو قد و کاٹ ہے اس کو بلند کر دیا. آپ کی سیاسی قیادت اور فوج کے جو ایک ہم آہنگ ہو کر جو انہوں نے پالیسی ڈیوائز کی ہے پاکستان کی, اسپیشلی مڈل ایسٹ کے کرائسس میں, انڈیا کے حوالے سے ساؤتھ ایشیا اور مینا ریجن میں, وہ کمال ہے, انپریسیڈنٹڈ ہے. آپ نے کبھی تصور کیا تھا امریکن الیکشنز کے اندر پاکستان کا تذکرہ کیا جائے؟ پاکستان کا کے حوالے سے انالیسس یہ آ رہا ہے کہ مینا ریجن میں پاکستان ایز اے سٹیبلائزر ہے. اس سے پہلے کبھی یہ تذکرہ نہیں ہوا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ اب امریکن انالسٹ کہہ رہے ہیں, انڈین اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ 3 لینڈ ماسز میں پاکستان پیوٹ کی شکل اختیار کر گیا ہے, یوریشیا, ساؤتھ ایشیا اور ویسٹ ایشیا کے درمیان میں. تو یہ سارا اسی وجہ سے ہوا ہے کہ قوم کے اندر ہم بس ڈاکٹر صاحب, کیونکہ آپ سے بھی بات کر کے بڑا مزہ آتا ہے. آپ تینوں حضرات جو ہیں وہ اپنے اپنے شعبے کے نہ صرف ماہرین ہیں بلکہ آپ لوگ اس تمام پہلوؤں کو, اور میں یہ بھی آپ لوگوں کے توسط سے یہ کہوں گا کہ ایسی قوم کو کس طرح بھارت للکارتا ہے. جب میزائل فائر ہوتے ہیں ہتف, تو اس کے پاس قریب بیٹھے ہوئے وہ ویڈیو بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ اور میزائل فائر ہو رہا ہے اور وہ کلیپنگ کر رہے ہیں اور وہ بھاگ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں, اور ہمیں منع کرنا پڑ رہا ہے, ہمیں منع کرنا پڑ رہا ہے کہ خدا را لائن آف کنٹرول نہ جانا, خدا را آپ جو ہے وہاں نہ جانا, کوشش بھی نہ کرنا. تو پاکستانی قوم کا جو جذبہ ہے, تو ڈیفینیٹلی جب افواج مضبوط ہوتی ہیں, جب سیاسی اور عسکری قیادت یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے دندان شکن جواب دینا ہے, تو قوم ساتھ دیتی ہے. اور قوم نے ہر مشکل وقت میں اپنی مسلح افواج کا ساتھ دیا ہے. 7 کے قریب جو ہماری جنگیں اب تک جو ہوئی ہیں اس میں قوم نے بھرپور ساتھ دیا ہے, اور ہمیں کوئی تقسیم نہیں کرتا. بھرے لگے رہیں یہ فالٹ لائنز ہے, یہ ہمارا بڑا کمزور ویک پوائنٹ ہے, فلانا ہے, کچھ بھی نہیں. جب پاکستان پر مشکل وقت آتا ہے, مارکا ہے اور بنیان المرصوص جہاں ہماری مسلح افواج لڑی, جہاں ہماری سول قیادت جو ہے بھرپور ڈپلومیسی کرتی رہی, ہمارے جو ڈپلومیٹس تھے اپنا کام کرتے رہے, وہیں پہ پاکستانی عوام کا جذبہ بھی اس میں کار فرما تھا. اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, انہیں بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ مارکہ حق کو اور بنیان المرصوص کو کامیاب بنانے میں پاکستان کی 25 کروڑ عوام کا کنٹریبیوشن ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.